بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 8 فروری 2022 بروز منگل۔ یاد رفتگان، کون گزرا ہے گلستان کی طرح، مکرم امتیاز احمد راجکی صاحب، از محمد انیس دیالگڑھی، جرمنی۔ خان وادائے راجے کی نبیرہ اور چشم و چراغ مکرم امتیاز احمد راجے کی صاحب بھی ہوا کے دوش پر رکھا ہوا چراغ ثابت ہوئے، جسے اجل کی پھونک نے بجھا دیا، مگر جاتے جاتے لفظوں، یادوں اور اشکوں کے چراغ جلا گیا، جو ایک عرصہ تک لو دیتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برِ صغیر کے ایک قلم کار حمید نے اپنے بارے میں لکھا تھا کہ وہ قلم سے نہیں گلاب کی ٹہنی سے لکھتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ حمید کی تحریر بقول ڈاکٹر پروازی صاحب رومانیت کی خوشبو سے معطر ہوتی ہے۔ دبستان احمدیت نے بھی بے شمار ایسے پھول کھلائے جن سے صدیاں مہکتی رہیں گی۔ ان میں سے ایک مکرم امتیاز احمد راجے کی صاحب بھی تھے۔ یہ شخص بھی گلاب کی ٹہنی سے لکھتا تھا اور لفظوں سے گل و گلزار کھلا دیتا تھا۔ اس کی بات بات سے پھول جڑتے تھے۔ وہ کاغذ پر حرف نہیں پھول کی پتیاں بکھیرتا تھا، لفظوں سے ہار اور گجرے پروتا تھا۔ بہت کم لکھا، مگر جو لکھا خوب لکھا۔ حرف حرف مہکا ہوا، لفظ لفظ جگتا ہوا، فقرہ تیر محبت کی طرح دل و جگر میں اترتا ہوا۔ تحریر میں مست ندی کی روانی، بظاہر خاموش مگر دلوں میں تلاطم برپا کرتی ہوئی۔ ایسی شگفتہ اور شاداب تحریر لکھنے والے کم ہوتے جاتے ہیں۔ وہ جو غریب الوطن تھے، ہجر سے دوچار تھے، مگر اس کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنی ذات میں ہی کھل اٹھتے تھے۔ وہ صحرا میں پھول کھلا کر اس کو چمنستان میں تبدیل کرنے کے قائل تھے۔ ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رکھنا۔ مرحوم کی آخری تحریر جو مجھے پڑھنے کا موقع ملا وہ بھائی رشید احمد ایاز مرحوم کی یاد میں تھی، جس سے ان کی دوستی تھی اور انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وہ تحریر جس نے بھی پڑھی ہوگی اس نے بے اختیار رشید ایاز صاحب کے ساتھ ان کی بزرگ والدہ خالہ صالحہ اور بزرگ اور خادم دین والد حضرت مختار احمد ایاز صاحب کی بلندی درجات کے لیے بھی دعا کی ہوگی۔ یاد رفتگان میں برادرم امتیاز راجے کی مرحوم نے حضرت سید میر داؤد احمد صاحب کے بارے میں بھی ایک مضمون رقم کیا ہے، جو جذب دروں سے پر ہے۔ لکھتے ہیں، بہت بچپن کی بات ہے، کبھی کبھار مسجد مبارک میں نماز کا موقع ملتا تو اس کے شمالی کونے میں نوافل میں مشغول ایک انتہائی خوبصورت چہرے پر نظر ٹک سی جاتی۔ یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی کہ وہ چہرہ اتنا حسین تھا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کا انہماک اور استغراق اتنا پرکشش تھا کہ نگاہیں پلٹ نہ پاتی۔ ٹک ٹکی باندھے چپ کے اسے دیکھتا رہتا، جیسے ہمیشہ کے لیے دل کی نگاہوں میں بسا لینے کا ارادہ ہو۔ لیکن اگر کہیں اتفاقاً نظر سے نظر مل جاتی تو کنی کترا کر اس طرح بھاگنے کی کوشش کرتا گویا کوئی ملزم کٹہرے میں کھڑا کیا جانے والا ہو۔ جواباً شاید ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہی کا سامنا ہوتا جو یہ کہہ رہی ہو کہ کب تک بھاگتے رہو گے۔ یہ وجود کیا تھا؟ ایک گہری گھٹا کی طرح آیا، جھکڑوں کی سی تیزی اور بجلی کی کڑک اور کوند لیے موسلا دھار ابر رحمت کی طرح برسا، انگنت پیاسوں کو سیراب کیا، خشک سالیوں کا علاج کیا اور فوراً ہی چھٹ گیا، متلا صاف کر کے خود بھی یکلت غروب ہو گیا۔ اس بابرکت وجود کے ذکر خیر میں مزید لکھتے ہیں، اس وجود کے علم کی وسعت، کردار کی عظمت، انتظام و انصرام کی صلاحیت اور تفکر و زہد کی رنگت اتنی ہمگیر تھی کہ اس کی سیرت و سوانح لکھنے والے پریشان اور بے بس ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی سی مدت میں وہ جتنے کام کر گیا انہیں سمیٹیں کیسے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ جس اعلیٰ مقام کو پا گیا اس کا ادراک کیسے کرے۔
اس وجود کو خدا تعالیٰ نے جس نسبی اور موروثی عظمتوں سے نوازا اور اسے امام الزمان مسیح دورہ علیہ السلام کے خاندان سے پیوند کر کے 4 چاند لگائے، وہ کوئی ایسا سانحی، وارداتی یا حادثاتی وقوع نہ تھا، اور نہ ہی کسی اکتسابی جد و جہد کا نتیجہ۔ وہ تو خدائے عز و جل کی ایک ماورائی تقدیر اور عنایت تھی جو نصیب والوں ہی کو ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے خسر حضرت سید میر ناصر نواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت سید میر محمد اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامادی کے شرف کا تاج پہنے ہوئے یہ وجود ایسا ہی تھا جیسے ایک تیز رفتار براق کا سوار آنن فانن اسرار و اسرا اور سلوک و طریقت کی منزلیں طے کرتا ہوا افق میں پنہاں ہو گیا۔ اس کی پرچھائیوں کا کھوج لگانے والے بس راہ ہی تکتے رہ گئے۔ ایک اور بزرگ محترم قاری محمد امین صاحب مرحوم کی یاد میں لکھتے ہیں، کسی زینت و تفاخر سے بے نیاز، کسی رکھ رکھاؤ اور دکھاوے سے مبرہ، تکلف و ریا سے ماورا، سادہ سی شلوار قمیض اور روپہلی یا سنہری کلہ کے بغیر بلا کلف سفید پگڑی میں ملبوس، خشخشی سی سفید داڑھی والے ایک جفا کش بزرگ کو سائیکل پر مویشیوں کے چارے کا بڑا سا گٹھا رکھے احمد نگر سے محلہ دارالصدر کی طرف آتے دیکھ کر کسی انجان کو یہ گمان نہیں ہو پاتا تھا کہ اس منحنی سے وجود میں علم و عرفان، ریاضت و مشقت اور صحیح و جاں فشانی کا ایک جہاں آباد ہے۔ جہد مسلسل کی ایک ایسی داستان رقم ہے جس کا ہر باب گل و گلزار اور ہر ورق رنگ و بو سے مزین ہے۔ قاری محمد امین صاحب کی رنج و محن اور جہد مسلسل سے پر زندگی اور آپ کی مستقل مزاجی کے واقعات بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، محترم قاری محمد امین صاحب مرحوم کا ایک قابل رشک وصف آپ کی اقربا پروری اور عائلی زندگی میں انتہائی مشفقانہ، حکیمانہ اور منصفانہ طرز عمل تھا، جو نامساعد حالات کے اتار چڑھاؤ اور ذمہ داریوں کے عمیق اور گراں بار بوجھوں کی دو دھاری تلوار پر ایسے توازن اور حکمت کے ساتھ چلتا رہا جس نے آپ کے وجود کو کچل دینے کے باوجود انجام کر سرخرو و کامران کیا۔ مضمون کے شروع میں خاکسار نے ذکر کیا کہ امتیاز راجکی صاحب یادوں کے چراغ روشن کر گئے۔ انہوں نے جب کسی کی جدائی میں مضمون لکھا، خون جگر سے لکھا، جس کے لفظ لفظ میں راجکی صاحب کی محبت بھی بولتی نظر آتی ہے۔ ایک اور بزرگ شاعر میر احسن اسماعیل صدیقی صاحب کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک حادثے نے تھوڑے عرصے کے لیے اس نابغائے روزگار کی صحبت سے فیض پانے کا ایسا موقع فراہم کر دیا کہ باوجود رہین ستم ہائے روزگار کے اس ہستی کے خیال سے کسی لمحے کا غافل نہ رہ سکا۔ محترم سید احسن اسماعیل صدیقی مرحوم گوجرا کے رہنے والے تھے۔ گوجرا کی گدڑی میں اس لال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میرے نزدیک گوجرا آڑتیوں کی ایک منڈی تھی جس میں بڑی توند والے سیٹھوں، رسا گیر زمیندار، وڈیروں اور محنت کش مزدوروں اور کسانوں کے علاوہ کسی شے کا پایا جانا محال تھا۔ میرے وہم و گمان کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ یہ مقام علم و ادب، حسن و لطافت اور ذوق سلیم سے بھی کوئی علاقہ رکھ سکتا ہے، مگر یہ کچھ ہی عرصے میں جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس مشہور زمانہ آڑتیوں کے شہر گوجرا کی گدڑیوں میں شعر و سخن اور علم و معرفت کے نادر الوجود لال چھپے ہوئے ہیں۔ بھانت بھانت کے خرید و فروخت کے شور و شر اور اناج سبزی کی بولیوں کے بیچ بیچ کچھ بہت ہی حسین جذبات کے نغمے، کچھ بہت ہی نازک احساسات کے ترانے ہلکے ہلکے مدھم مگر واضح سروں میں اپنی لے قائم کیے ہوئے ہیں۔ باوجود شعر و سخن کے اعلیٰ ذوق سے عاری ہونے کے یہ لے انجانے میں مجھے اپنانے لگی، ایک باقیف یگانگت اور قربت کے احساس سے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ تب محسوس ہوا کہ اس بستی میں کچھ بہت ہی محبت کرنے والی، کچھ بہت ہی گریہ کرنے والی ہستیاں ہیں جن کی اپنائیت پھولوں کی خوشبو کی طرح ہے، جسے لاکھ کوشش کریں پابند سلاسل نہیں کر سکتے۔ کوئی اس تک پہنچ پائے نہ پائے،
وہ خود ان تک پہنچ جائے گی۔ اپنے محبوب اور جگری دوست ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کی وفات پر جو مضمون سپرد قلم کیا، اس کا تو رنگ ہی اور ہے۔ یہ دونوں یک جان دو قالب تھے، دونوں ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا سہارا اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے تھے۔ یہی وہ دو دیوانے تھے جنہوں نے امریکہ میں لنگر خانہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کی پوری تفصیل امتیاز راجکی صاحب کے مضمون امریکہ میں لنگر مسیح موعود کے 25 سال میں تحریر ہے۔ یہ مضمون الفضل انٹرنیشنل 12 اگست 2016 کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ اپنے اس ندیم خاص کا ذکر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں: سوموار کی صبح دوبارہ سفر شروع کیا اور مزید 6 گھنٹے گزارنے کے بعد صلاح الدین کے گھر چیمبرسبرگ پینسلوینیا اسٹیٹ میں پہنچا۔ لان میں ٹینٹ لگا دیا گیا تھا اور دور دور سے بیسیوں سوگوار تعزیت کے لیے موجود تھے، جن میں سے اکثریت ہمارے ساتھ لنگر میں کام کرنے والے ورکرز کی تھی۔ اپنے محبوب قائد، محسن استاد اور بے تکلف ساتھی کی جدائی پر دل غمزدہ اور آنکھیں اشبار تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا پر سب راضی تھے۔ اس کی بہنیں غم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے ہونے کے باوجود صبر و استقامت کا پہاڑ دکھائی دے رہی تھیں۔ کوئی واویلا تھا، نہ ہو فغاں، ایک سکوت تھا، سکون تھا اور دعا ہی دعا۔ میں نے جب بہنوں سے تعزیت کی تو بڑی آپا جان نے بڑے حوصلے اور صبر سے کہا، صلاح الدین تمہارا بڑے پیار سے ذکر کیا کرتا تھا، لنگر پر جو تم نے مضمون لکھا تھا اس نے مجھے دکھایا تھا، لیکن جو مضمون اس کی وفات کے بعد لکھ رہا ہوں وہ تو یہاں کسی کو نہ دکھا سکے گا، مگر کیا معلوم خدا تعالیٰ اسے جنت میں دکھا دے کہ اس کی خدمتوں اور محبتوں کی قدر کرنے والے کتنے بے شمار وجود ہیں، جو اس کے احسانوں سے صدقہ جاریہ کی طرح فیض پا کر ہمیشہ ان خوبصورت یادوں کو دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ مضمون کے آخر میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں لکھا ہوا وہ خط بھی شامل کیا ہے، جس میں اپنے دوست کے حق میں دعائے خاص کی غرض سے بڑے درد مندانہ، دل نشیں اور دل فریب انداز میں دعا کی درخواست کی گئی۔ بقول رشید کیسرانی: نکلا ہوں لفظ لفظ سے میں ڈوب ڈوب کر، یہ تیرا خط ہے یا کوئی دریا چڑھا ہوا۔ یہ خط جس نے بھی پڑھا ہوگا اس نے ان دیوانوں کے لیے بے اختیار دعا کی ہوگی۔ اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو میری نظر میں ان کا شاہکار ہے، اور وہ وہی مضمون ہے جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ امریکہ میں لنگر مسیح موعود کے 25 سال۔ مضمون کا آغاز ملاحظہ فرمائیں۔ کون جانتا تھا کہ دسترخوان کے پس خوردہ ٹکڑے کیا رنگ لائیں گے، کیسے کیسے خانوں، کیسے کیسے ایوانوں، کیسے کیسے لنگروں کو جنم دیں گے۔ کسے علم تھا کہ ایک بے کس شکم آدم کی آگ بجھانے والے چند لقمے جہانوں کی بھوک مٹانے کا باعث بنیں گے۔ کس کا فہم و ادراک اس حقیقت کو پا سکتا تھا کہ یہ چند نوالے انسانوں کی جسمانی بھوک ہی نہیں، روحانی تشنگی کی سیرابی کا باعث بھی بنیں گے۔ امریکہ میں لنگر مسیح موعود کے اجرا کی کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 1991 کے جلسے کے اختتام پر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ہم لوگ حضور انور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کو الوداع کہنے کے لیے اکٹھے تھے۔ میں بھی حضور رحم اللہ کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ جاتے جاتے آپ نے اچانک فرمایا، آئندہ امریکہ میں لنگر چلنے چاہیے۔ کچھ احباب اس کا جواب دینے لگے کہ حضور یہاں اجازت نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا، اگر تمبو قناعت میں جلسہ کی اجازت مل سکتی ہے تو لنگر بھی چل سکتا ہے۔ میرے دل میں بڑی شدت سے خیال آیا کہ جب امام وقت نے ایک حکم دے دیا ہے تو پھر کوئی دوسرا جواز کیوں؟ بغیر کسی توقف کے میرا ہاتھ کھڑا ہو گیا اور بول اٹھا، جی حضور، انشاءاللہ ضرور شروع کریں گے۔ دوسری طرف میرا عزیز دوست برادرم عزیزم ڈاکٹر صلاح الدین کھڑا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا اور عہد کیا کہ انشاءاللہ لنگر کا قیام ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا جو جماعت کی تاریخ ہے کہ دیوانے جس کام کا ارادہ کر لیں پھر کوئی زمینی روک ان کو اس سے روک نہیں سکتی۔ آگے ایک لمبی کہانی ہے جو اس مضمون میں بیان کی گئی ہے۔
اس تگ و دو کو مختصراً بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، جن نامساعد حالات میں مشکلات و مصائب کے پہاڑوں پر تیشہ زنی کی اور بالآخر مسیح پاک علیہ السلام کے ابر رحمت کے چشمہ کو جاری کر کے چھوڑا، ان کی قربانیوں اور وفاؤں کا لمحہ لمحہ زرعی حروف سے رقم کرنے کے قابل ہے۔ لیکن اگر ان کے خاموش انفرادی کارنامے لوح و قلم کی زینت نہ بھی بن پائیں، تب بھی رب کریم کے فضل سے امید ہے کہ وہ عرش پر قبولیت کی معراج پا چکے ہوں گے۔ مزید لکھتے ہیں، اس روز لنگر مسیح موعود میں جو آگ روشن ہوئی، وہ ربع صدی بعد چراغ سے چراغ جلاتی ہوئی آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ذرا ان فکرات پر غور کیجئے، یہ کسی دیوانے کے قلم سے ہی نکل سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جلسہ کی ڈیوٹیوں اور خاص طور پر لنگر کی آگ میں جھلسنے کا مزہ ہی ایسا ہے، جو ایک بار اسے چکھ لیتا ہے وہ کہیں اور جانے کا نام نہیں لیتا، چاہے آگ برساتی دھوپ ہو یا تپتی دیگوں کی جھلس۔ کسی لب نے شکوہ کشائی کی، نہ کسی نے میدان سے پیٹھ دکھائی۔ یہاں بے اختیار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مصرع یاد آ جاتا ہے کہ اے جنوں کچھ کام کر، بیکار ہیں عقلوں کے وار۔ یہ کہانی صرف امریکہ کی کہانی نہیں ہے، یہ ملک ملک کی کہانی ہے، اور ہر جگہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور دیوانے اپنے جنون سے انہونی کو ہونی کر دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ جنون نہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس جنون سے سراسر رحمت، آرام، سکون اور محبت ملتی ہے۔ ہاں، دیوانے خود ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ امتیاز راجے کی صاحب نے جتنے مضمون لکھے، خوب لکھے۔ آپ نے اپنی بستی کا حق بھی ادا کیا تھا، اپنی مادر علمی کا بھی، والدین اور اساتذہ کا حق بھی ادا کیا، اور قرابت داروں اور مہمانوں کا بھی، بزرگوں کا بھی حق ادا کیا اور دوستوں کا بھی۔ آپ کی ذات کے تنوع کو دیکھ کر میں تو سراسر حیران ہوں کہ کہاں خامہ فرسائی اور کہاں خان سامائی۔ ایسی دل نشیں اور دل فریب تحریر لکھنے والا جب دیگ میں کڑچھا چلاتا ہوگا تو وہ منظر کیسا قابل دید ہوگا۔ افسوس کہ میں اس عظیم قلم کار اور عاجز خدمتگار کو اس حالت میں نہ دیکھ سکا۔ اسی مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں کہ آج جب اس نے ان کی عاجزانہ محنتوں کا پھل ایک مضبوط و توانا سدا بہار شجر تناور کی صورت میں عطا کیا، تو وہ سب بھول گئے کہ اس کٹھن سفر میں انہیں کتنی مہیب گھاٹیوں کی دشت سیاحی کرنی پڑی، کیسی کیسی چلچلاتی دھوپوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ کن کن آگوں میں جل کر کندن ہوئے، اس رستے میں انہیں کتنے کانٹے چبھے، کیسے کیسے گھاؤ لگے، اور کن کن زخموں پر نمک پاشی ہوئی۔ پیارے بھائی امتیاز راجے کی، ہم آپ کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ہمیں تو جفا کے بدلے وفا کرنے کی تعلیم ہے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو۔ ہمیں تو دشمنوں سے بھی محبت و مروت سے پیش آنے کا حکم ہے، اور آپ تو ہمارے بلکہ ہمارے پیاروں کے پیارے ہیں۔ ہم آپ کو اور آپ جیسے دوسرے تمام خدمتگاروں کو جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں کبھی نہیں بھلا سکتے۔ بھائی امتیاز راجے کی، دیکھ آج تیری تحریر کے کشتہ اور تیرے پرخلوص توام سے کام و دہن کو سیراب کرنے والے تیرے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے آسمان کی طرف منہ کیے اور ہاتھ اٹھائے یہ دعا مانگ رہے ہیں، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تین اطراء۔ صداکار ابن سعید۔